اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 71 سے والمؤمنون والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ان کے بعض دوست ہیں بعض کے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ حکم دیتے ہیں اچھائی کا اور روکتے ہیں برائی سے۔ پیچھے بات ہوئی تھی منافقین کی، اب ان کے مقابلے میں ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے۔ منافقین کے بارے میں کہا تھا آیت نمبر 67 میں کہ منافق مرد اور عورتیں وہ ایک دوسرے سے ہیں، یعنی وہ آپس میں ایک کچھ ہیں۔ وہ اس کے مقابلے میں ایمانداروں کے متعلق کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں، یعنی مومن مردوں کی دوستیاں محبتیں مومن مردوں سے ہوتی ہیں، اسی طرح مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی حمایت، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کا اچھائی کے کاموں میں ساتھ دینا، یہ ایمانداروں کی صفت ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس بات کو مختلف مثالوں سے سمجھایا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضهم بعضا، فرمایا کہ مومنوں کی مثال ایک عمارت کی طرح ہے، ایک دیوار کی طرح ہے کہ اس دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کے لیے مضبوطی کا سبب بنتی ہے۔ تو اسی طرح جو مومن ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اور حکم بھی ہے وَلَا تَعَاوَنُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ایمانداروں کے آپس کے تعلقات کو ایک اور مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمانداروں کی آپس کی محبت اور آپس کے رحم کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ ایماندار آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم، شفقت اور ہمدردی کا سلوک کرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو جیسے ایک جسم ہو۔ اب ایک جسم کے اگر ایک عضو کو تکلیف ہو تو باقی تمام اعضاء اس ایک عضو کی خاطر بیمار ہو جاتے ہیں، بخار میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کی نیند اڑ جاتی ہے سب اعضاء کی۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ سر میں تکلیف ہو اور سر تڑپتا رہے اور باقی اعضاء سوئے رہیں، پورا جسم تڑپ اٹھے گا۔ داڑھ میں تکلیف ہو، کان میں تکلیف ہو، گردے میں تکلیف، کسی عضو میں ایک عضو میں تکلیف ہو تو پورے اعضاء اس کی خاطر تڑپ اٹھیں گے۔ فرمائے ایمانداروں کی مثال ایسے ہی ہے۔ کیا سمجھانے کا انداز ہے کہ روح زمین کے جتنا مومن ہیں ان کی آپس کی مثال، اگر کسی ایک مومن کو کوئی تکلیف ہو، کوئی ایک مومن کسی مصیبت میں پھنسا ہے، کسی ایک مومن کا کوئی مسئلہ ہے تو سب اس کو اپنا مسئلہ سمجھیں گے، سب مومن اس کو اپنی تکلیف سمجھیں گے
اس کو اپنی مصیبت سمجھیں گے اور سب اس کا ساتھ دیں گے۔ فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، حمایتی ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اب یہ بھی منافقین کے صفت کے الٹ بات ہے۔ اس کو گھر چھوڑا ہے، یہ سبق میں خلل آ رہا ہے۔ اتنا چھوٹے بچوں کو مسجد نہیں لانا چاہیے، ابھی یہ چھوٹا بچہ ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ منافقین کی صفت کیا بیان ہوئی تھی؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، برائی کا حکم دیتے ہیں، اچھائی سے روکتے ہیں۔ اس کے بالمقابل ایماندار یأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں۔ یہ ایمانداروں کی صفت ہے۔ اب دیکھیں کہ پیچھے بات ہوئی تھی کہ ایماندار آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، حمایتی ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب اس میں بنیادی بات کیا کی؟ اس کی ایک مثال دی ہے، کیا کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ کیونکہ اصل ساتھ یہی ہے، ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ اصل ہمدردی یہی ہے۔ دنیا میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا دنیاوی معاملات میں وہ تو ایک عارضی ساتھ ہے نا۔ کسی کے ساتھ اصل ہمدردی کیا ہے، کسی کے ساتھ اصل محبت کیا ہے؟ کہ اس کی ہمیشہ کی زندگی سنوار دی جائے اور اس کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ دیکھیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص مومن ہو اور پکا مومن ہو، مخلص مومن ہو، اور وہ اپنے دوسرے مومن بھائی کو ہلاکت کی طرف جاتا دیکھے اور خاموش بیٹھا رہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کیا ہے وہ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایمانداروں کی صفت ہے اللہ کے یہاں۔ ایمانداروں کی صفت کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے کے دوست اور ساتھی ہوتے ہیں اللہ کے ہاں، ایمانداروں کی یہ صفت ہے۔ اب جو ساتھی ہو، جو دوست ہو، مخلص ہو، کیا وہ ایسا کر سکتا ہے کہ اس کا دوست کسی کنویں کی طرف جا رہا ہے، کسی گڑھے کی طرف جا رہا ہے، کسی مشکل راستے کی طرف جا رہا ہے جہاں مصیبتیں ہیں، اور وہ بیٹھا رہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کیا؟ کوئی بھی مخلص دوست دوسرے دوست کے ساتھ ایسا نہیں کرتا۔ اور جہنم سے بڑی ہلاکت اور جہنم سے بڑی تباہی اور جہنم سے زیادہ خوفناک گڑھا اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مومن بھائی جہنم کی طرف جا رہا ہے، غلط راستے کی طرف جا رہا ہے، اللہ سے دور ہو رہا ہے، اور دوسرے مزے سے بیٹھے رہیں وہ کہ ہم تو ٹھیک ہے، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم عبادتیں بھی کرتے ہیں، ہمیں کیا؟ نہیں، بلکہ وہ جیسے اپنے آپ کو جہنم کی ہلاکت اور تباہی سے بچاتے ہیں، ان کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ ہمارے تمام بھائی جہنم سے بچیں۔ وہ اس سلسلے میں وہ درس دروس، وعظ و تبلیغ کی محفلیں قائم کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں تمام کاوشیں کرتے ہیں کہ جس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کی، ہمارے دوسرے بھائی بھی بچ جائیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ یہ ایمانداروں کی صفت اللہ کے ہاں ہے۔ لیکن آج کل ہم سوچیں کہ ہم بھی اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، کیا ہمارے اندر یہ صفت ہے؟ اکثریت کی بات کر رہا ہوں، ہمارے اندر کیا یہ تڑپ ہے، کیا یہ جذبہ ہے کہ ہماری اکثریت کس راستے کی طرف جا رہی ہے اور ہماری ان کے ساتھ کتنا ہمدردی ہے؟ ہم کتنا حد تک ان کو بچانا چاہتے ہیں غلط راستے سے، جہنم کے راستے سے؟ ہمارے اندر کتنا جذبہ ہے؟ ہر بندہ سوچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا
کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے. نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، دوسروں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے اسے جنت کے راستے پہ لگانا، جہنم کے راستے سے ان کو دور کرنا، تم یہ چھوڑ دو گے. اور جب یہ کام چھوڑ دو گے تو اللہ تم پہ ناراض ہو جائے گا، حتیٰ کہ پھر تم دعائیں مانگو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی. حالانکہ ادھر کیا آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھ خالی واپس کرے. لیکن ادھر کون سا فریضہ چھوڑ دیا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. اپنی پڑی ہے، بس میں ہوں، میرے بچے، میرا بزنس، میرے مسائل، بس دوسروں کی فکر ہی نہیں ہے. اپنے میں اتنا مگن ہے لوگ کہ یہ امر بالمعروف کا جو فریضہ ہے اس کے لیے کوششیں اور کاوشیں کرنا ہر طرح کی. جو خود درس دے سکتا ہے وہ درس دے، جو مالی امداد کر سکتے ہیں مالی امداد کریں، جو دوسروں کو لا سکتے ہیں پکڑ پکڑ کے وہ لائیں. ہر طرح کوشش ہو ہر بندے کی اپنے اپنے میدان میں، اپنے اپنے انداز سے. تو فرمایا اگر یہ فریضہ تم چھوڑ دو گے اللہ کی تم پہ ناراضگی آئے گی، پھر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی. اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی ہے کہ تم اہل کتاب کی روش پہ یوں چل نکلو گے اور ہو بہو ان جیسے کام کرو گے، اتنا ہو بہو، اتنا ان کی مثل جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے. حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی سانڈے کے بل میں داخل ہو گیا تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے. یعنی مشکل ترین کام کیے، مصیبتوں میں پھنسے، تم بھی ایسے کام کرو گے. اور ان کے بارے میں کیا آتا ہے، انہوں نے کیا کیا، ان کی کیا خرابیاں تھیں. ان میں سے ایک خرابی یہ بھی تھی کہ انہوں نے امر بالمعروف چھوڑ دیا. فرمایا تم بالکل اسی طرح کے کام کرو گے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ مائدہ آیت نمبر 68-78 میں. فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے جو کافر تھے ان پر لعنت کی گئی. علی لسان داؤد و عیسیٰ بن مریم، داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی. دو نبیوں نے ان پر لعنت کی، عام بندے نے نہیں، دو نبیوں نے لعنت کی بنی اسرائیل میں سے کفار پر. کیا قصور تھا ان کا؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی، حد سے بڑھ گئے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، اور جن برائیوں میں وہ مگن ہو گئے ان برائیوں سے پھر ایک دوسرے کو روکنا چھوڑ دیا. کوئی برائی کر رہا ہے دوسرے کو پرواہ نہیں، کوئی غلط کام میں لگا ہے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی نیکی کی طرف نہیں آ رہا دوسروں کو اس کا کوئی احساس نہیں. انہوں نے برائی سے ایک دوسرے کو روکنا چھوڑ دیا. لبئس ما کانوا یفعلون، تو یہ کتنا برا کام وہ کرتے تھے. تو اب ان پر لعنت اور پھٹکار جس سبب سے پڑی، ان میں سے ایک سبب کیا تھا کہ انہوں نے دوسروں کو برائی سے روکنا، نیکی کی طرف لانا، آخرت کا راستہ دکھانا چھوڑ دیا. فرمایا تم بھی اسی طرح کرو گے، اور اکثریت آج ایسے ہے، اس میدان سے دور ہے. فرمایا ایماندار ایک دوسرے کے دوست ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. یعنی دوسروں کو نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، اس کے ساتھ ساتھ خود بھی نماز کے پابند ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور باقی معاملات میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ ان پہ رحم کرے گا، یہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں.
ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب اس سے کیا سمجھ آیا کہ اللہ کی رحمت کا سبب کیا بنتا ہے؟ اللہ کی رحمت جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، جس کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں مل سکتا، تو اللہ کی رحمت ملتی کیسے ہے؟ ایمانداروں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہو، ایک دوسرے کے ساتھ الفت محبت ہو، ایک دوسرے کا ساتھ ہو، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، نماز کے پابند ہوں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، اور دوسرے معاملات میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں، تو اب ان لوگوں پہ اللہ رحم کرے گا۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، اولئک آتا ہے تاکید کے لیے کہ پیچھے جن کا تذکرہ ہو یہی لوگ ہیں، سیرحمہم اللہ، کہ ان پر اللہ رحم کرے گا، یقیناً اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہاں دیکھیں فرمایا اللہ رحمت کرے گا، پیچھے ابھی بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا آیا؟ لعن الذین کفروا، بنی اسرائیل کے کفار پہ لعنت پڑی۔ یہ لعنت اور رحمت یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، کیونکہ لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دور کر دینا، رحمت رحمت ہو گئی اور لعنت ہو گئی رحمت سے دوری۔ تو رحمت کن پہ ہے؟ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، بنیادی طور پہ دوسروں کو نیکی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اور لعنت کن پہ ہے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، کہ جو برائی انہوں نے کی اس سے دوسروں کو نہ روکا۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے وعدہ کیا۔ اب رحمت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں پر رحمت کیسے کرے گا، رحمت کی جھلک دکھائی جا رہی ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ کیا ہے اللہ نے ایماندار مردوں سے اور ایماندار عورتوں سے۔ کس بات کا وعدہ کیا ہے؟ جنات، ان باغات کا، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، ومساکن، اس کا تعلق ہے جنات پہ، وعدہ کیا ہے اللہ نے جنات کا، ومساکن، اور گھروں کا، محلات کا، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے مساکنہ، کس کا؟ مساکن، مسکن کی جمع، محلات اور کوٹھیوں کا وعدہ کیا ہے۔ کیسی کوٹھیاں اور محلات ہوں گے؟ طیبہ، عمدہ، ان کے لیے عمدہ گھروں کا وعدہ ہے۔ کس میں؟ فی جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات میں۔ وہ گھر اور وہ کوٹھیاں اور محلات اور بنگلے وہ کہاں ہوں گے؟ ہمیشہ رہنے کے باغات کے اندر ہوں گے۔ جیسے ہوتی ہے نا بڑی بڑی کوٹھیاں ہوتی ہیں، وہاں مکان رہائش کا بھی ہوتا ہے، اور ساتھ سبزہ زار اور پودے اور مختلف قسم کے وہ دربہ کہتے ہیں کیا، وہ ہوتا ہے، اور اس میں وہ چہل قدمی اور دل بہلانے کے لیے وہ گھر میں سارا سامان ہوتا ہے۔ لیکن یہ دنیا میں پھر بھی کبھی چاہے پلاٹ میں جا کے بیٹھ جائیں، وہاں بعض اوقات ہبس ہو جاتی ہے، ہوا بند ہے، گرمی ہو جاتی ہے، بعض اوقات مچھر تنگ کرتے ہیں، یہ دنیا کی چیزیں ہیں نا۔ لیکن آخرت میں ایسی کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہوگی۔ اللہ نے باغات کا وعدہ کیا ہے، ان میں طرح طرح کی نہریں چل رہی ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، پانی کی نہریں ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہنے کے باغات میں عمدہ مکانات کا وعدہ ہے۔ اور اس سب سے بڑھ کر وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور خوشنودی اللہ کی طرف سے تو سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کی طرف سے جو ان کو خوشنودی ملے گی، جو اللہ کی رضا کا، اللہ کے خوش ہونے کا اعلان ہوگا، وہ ان تمام نعمتوں سے اکبر بڑھ کے ہے، سب سے بڑی نعمت یہ ہے۔ حالانکہ جنت اور اس میں محلات اور کوٹھیاں اور ان میں تمام قسم کے تعیشات، لیکن ان سب سے بڑھ کے نعمت کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن فرمائیں گے، یا اہل الجنہ، جنتیو، حل رضیتم، کیا تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے کہ اللہ ہم کیسے راضی نہ ہوں، جب کہ تو نے ہمیں
وہ کچھ عطا کیا ہے جو اپنی اور کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کیا میں تمہیں اس سے بڑھ کر ایک چیز دوں؟ وہ پوچھیں گے اللہ یہ تو نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں کیا ان نعمتوں سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ آج میں تم پر اپنی خوشنودی اتار رہا ہوں، آج کے بعد میں کبھی بھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ اور یہ نعمت، اس کو جنت سے بھی بڑھ کے نعمت کہا جا رہا ہے، جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کے نعمت ہے کہ مالک جو ہے وہ کہ آج کے بعد میں کبھی تم پہ ناراض نہیں ہوگا۔ جب مالک خوش ہو گیا تو کام ہی بن گیا۔ تو وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی خوشنودی تو سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی کامیابی ہے۔ لوگ کامیابیوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جنت مل جائے، اللہ کی رضا اور خوشنودی مل جائے، اللہ کی ناراضگی سے انسان بچ جائے، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔